بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلید القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر بن خطاب آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرا اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی زیادہ منصب خلافت کے عائل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا، وہاں میں بھی ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا، واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہو گئی ہے اور ٹھنڈ بھی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو وہ عورت بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت سے گزار دی تھی اور جس سے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے حوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال و خاص سے 600 درم کے حوض خرید لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن طالب کو کاغذ قلم لانے کا کہہ دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر گواہ ہیں
کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکوں۔